السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم بھائیوں، دوستوں، ماں اور بہنوں، آج کل ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری دوستیاں، ہماری ملاقاتیں، ہماری ہمدردیاں، ہماری جان پہچان دور کے لوگوں سے ہوتی ہے۔ فیس بک اور واٹس ایپ پر یا ایسے ہی ہم بہت دور دور کے لوگوں سے اپنا تعارف کراتے ہیں، دوسروں سے متعارف ہوتے ہیں، دوسروں کی ہمدردیاں چاہتے ہیں، دوسروں کے ہمدرد بنتے ہیں، لیکن خود اپنے گھر گھرانے میں، خود اپنے ہی رشتہ داروں میں، خود اپنے ہی خاندان قبیلے میں ہم نفرتیں پھیلاتے ہیں، ہماری آپس میں رنجش ہوتی ہے، ہم ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوتے ہیں، ہم اپنی رشتہ داریوں کو اور آبداریوں کو نہیں نبھاتے، صلہ رحمی نہیں کرتے، بھائی کے ساتھ بگاڑ ہے، بہن کے لیے نفرت ہے، شوہر بیوی تک اس میں گڑبڑی ہے، چچا بھتیجا میں منافقت ہے، نفرت ہے، یعنی رشتہ داریاں نفرتوں کی آماجگاہ بن گئی ہیں، اور ہم اپنی رشتہ داریوں کو نہیں نبھاتے، توڑ پھوڑ میں لگے رہتے ہیں، تھوڑی تھوڑی سی بات پر رائی کا پہاڑ بنا دیتے ہیں، اور ایک زمانے تک شادی غمی میں شریک نہیں ہوتے، ایک زمانے تک ایک دوسرے سے منہ پھیرتے رہتے ہیں، ایک زمانے تک آپس میں بات چیت نہیں کرتے، بلکہ نہ جانے کتنے لوگ ایسے بھی ہیں جو مرتے دم تک جنہوں نے اپنے بھائی کو چھوڑ رکھا، کئی لوگوں نے اپنے باپ کو چھوڑ رکھا، کئی لوگوں نے اپنے ماموں اور پھوپھا کو، چچا کو، چچے زاد کو چھوڑ رکھا، اور آپس میں بات چیت نہ کی، اور دوستی بڑھاتے ہیں ہم فیس بک پر دوسروں سے، واٹس ایپ پر دوسروں سے، دوسروں کے ہمدرد ہوتے ہیں، لیکن جن کے ہمارے اوپر حقوق ہیں، جن کی وجہ سے قیامت کے دن ہماری بخشش رک جائے گی، قیامت کے دن ہم کو پکڑا جائے گا، پل صراط پر ہم پار نہیں کر پائیں گے، ان رشتہ داریوں کو ہم بھولے ہوئے ہیں۔ وہ رشتہ داریاں بہت اہم ہیں، اگر ہم نے دنیا میں اپنی رشتہ داریوں کو نبھایا نہیں، انہیں جوڑے نہیں رکھا، اگر توڑ پھوڑ میں لگے رہے، تو یقین جانیے قیامت کے دن آپ اللہ رب العالمین کی پکڑ سے بچ نہیں سکیں گے۔ ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ غلطی سامنے والے کی، اپنے آپ کو فرشتہ سمجھتا ہے۔ رشتہ داری میں یہی ہوتا ہے، شیطان آپ کو یہی بتلاتا ہے کہ آپ کی کوئی غلطی نہیں، وہ غلطی فلاں نے کی ہے، وہ تمہارے گھر آئے گا تب جانا، وہ تم کو بلائے گا تب جانا، وہ فون کرے گا تب فون کرنا، وہ دعوت دے گا تب دعوت دینا، ایسا ہم سمجھتے ہیں۔ لیکن کبھی غور کریں کئی بار تو غلطی ہماری بھی ہوتی ہے، بلکہ غلطی ہماری ہی ہوتی ہے۔ چلیں اگر غلطی نہ بھی ہو تو اللہ کے لیے قیامت کے دن کے پکڑ سے بچنے کے لیے، اپنے آپ کو جنت میں داخل کرنے کے لیے اپنے رشتہ داروں سے جڑے رہیے، ان کے ساتھ ہمدردی کیجیے، ان کے ساتھ محبت کیجیے، ان کے کام آئیے، ان کا خیال رکھیے، ان کے پرسان حال بنیے۔ میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیات اور احادیث صحیحہ کی روشنی میں رشتہ داریوں کی، صلہ رحمی کی اہمیت، اس کا مقام اور منزلت بتلانا چاہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس پر عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ تمام کو اس پر عمل کی توفیق دے۔
اگر آپ اپنی رشتہ داریاں نبھائیں گے، صلہ رحمی کریں گے، تو اس کے 6 فائدے میں آپ کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے قرآن پاک کی آیت ملاحظہ فرمائیں، سورہ نساء آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا وبذی القربى، اور اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرو، والیتامى والمساکین، یتیموں کے ساتھ احسان کرو، مسکینوں کے ساتھ بھلائی کرو، والجار ذی القربى، اور رشتہ دار پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، والجار الجنب، اور اجنبی پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، والصاحب بالجنب، اور اپنے پہلو کے ساتھی کے ساتھ حسن سلوک کرو، وابن السبیل، مسافر کے ساتھ حسن سلوک کرو، وما ملکت ایمانکم، اپنے خدام اور نوکروں اور غلاموں اور لوڈیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، اللہ تبارک و تعالی تکبر کرنے والے شیخی خورے کو پسند نہیں فرماتا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام بخاری نے اس حدیث کو الادب المفرد میں روایت کیا، علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے: لا يدخل الجنت قاطع رحم، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے کہ اپنی رشتہ داریوں کو توڑنے والا، رشتہ داریوں کو کاٹنے والا، صلہ رحمی سے دور رہنے والا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اگر آپ اپنی رشتہ داریوں کو کاٹ رہے ہیں، نفرت پھیلا رہے ہیں، دلوں کو بانٹے ہوئے ہیں، تو آپ جنت کا منہ نہیں دیکھیں گے، جان لیجئے۔ اور فرمایا الادب المفرد کی حدیث جسے علامہ البانی نے صحیح کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بھی گناہ جو اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ اس کی سزا دنیا میں بھی دی جائے اور آخرت میں، اس میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی اپنے رشتہ داریوں کو توڑتا ہو، صلہ رحمی نہ کرتا ہو، اس کی سزا اسے دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی ملے گی۔ صلہ رحمی کے جو 6 فائدے میں نے بتلائے، اس میں پہلا فائدہ نمبر 1، ذلت اور رسوائی سے حفاظت۔ انشاءاللہ اگر آپ اپنی رشتہ داریوں کو جوڑے رکھیں گے، انہیں نبھائیں گے چھوٹے بن کر کے، تو آپ ذلیل اور رسوا نہیں ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جب آپ پر پہلی وحی اترتی ہے اور آپ وحی کے بوجھ سے گھبرا جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں، اپنے گھر آتے ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ماجرا بتلاتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو تسلی دیتے ہوئے جو پہلی بات کہتی ہیں کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ آپ کو ذلیل و رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحمہ، آپ اپنی رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں، وتحمل الکلہ، مشقت اٹھاتے ہیں، تقری الضیفہ، مہمانوں کے مہمان نوازی کرتے ہیں، اور بہت ساری اخلاقی خوبیاں بتلائیں جن میں حضرت خدیجہ نے پہلی بات کہی کہ آپ اپنی رشتہ داری کو جوڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ دوسرا فائدہ، اللہ تعالیٰ رزق آپ کا بڑھائے گا، رزق میں برکت دے گا، آپ کی کمائی بڑھے گی، آپ کی روزی روٹی بڑھے گی، رشتہ داریوں کو جوڑیں گے تو۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت دے گا، عمر کی میں برکت کے ساتھ ساتھ آپ کو اعمال صالحہ کرنے کا موقع ملے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ وینسأ لہ فی عمرہ فلیصل رحمہ وینسأ لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ،
جو شخص یہ چاہتا ہو، جسے یہ بات اچھی لگتی ہو کہ اس کی روزی روٹی بڑھ جائے، اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے، تو وہ صلہ رحمی کرے، اپنی رشتہ داریوں کو جوڑ کے رکھے۔ چوتھا فائدہ رشتہ داریوں کو جوڑ کر رکھنے کا، بری موت سے اللہ تعالیٰ بچائے گا۔ مسند احمد کی حدیث ہے، جس کو اس کے محققین نے کہا کہ قوی سند کے ساتھ یہ مروی ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی عمر بڑھا دی جائے، اس کی روزی بڑھا دی جائے، اور اس کی موت بری موت نہ آئے، بری موت سے وہ بچ جائے، فلیتق اللہ، تو اللہ سے ڈرے، ولیصل رحمہ، اور اپنی رشتہ داریوں کو جوڑ کے رکھے۔ پانچواں فائدہ رشتہ داریوں کو جوڑنے کا، رشتہ داروں کے ساتھ مل کے رہنے کا، پلسرات پہ آپ بحفاظت گزر جائیں گے، کیونکہ جب آپ پلسرات پہ گزر رہے ہوں گے تو دائیں اور بائیں ایک طرف امانت اور ایک طرف رحم کھڑا ہوگا، آپ کی رشتہ داریاں کھڑی ہوں گی۔ اگر آپ نے رشتہ داریوں کو نبھایا ہوگا تب تو آپ پار کر پائیں گے، ورنہ وہیں پر روک لیے جائیں گے، پلسرات پر آپ گزر نہیں پائیں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پلسرات کا ذکر کرتے ہوئے کہ وہ ترسل الامانت اور رحم اور امانت بھیجی جائیں گی پلسرات پر، فتقومان جنبت الصراط یمینا و شمالا، وہ دونوں پلسرات کے دونوں کنارے دائیں اور بائیں کھڑی ہو جائیں گی، ایک طرف امانت، ایک طرف رشتہ داری۔ آپ نے امانت میں خیانت کی ہے، پھنس جاؤ گے، رشتہ داروں سے کٹ کے رہے ہو، پھنس جاؤ گے۔ رشتہ داری کو جوڑا ہے، پلسرات پار کر جاؤ گے۔ رشتہ داریوں کو جوڑنے کا چھٹا فائدہ جنت میں داخلہ انشاءاللہ آپ کا۔ رشتہ داروں سے جڑ کے رہیے، جنت میں داخلہ آپ کا ہوگا۔